محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کا مطلب پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں۔ تیرے نام کے سہارے سبحان اللہ، بولتے رہیں، بیدار ہو کے سنیں۔ یا رسول اللہ تیرے نام کے سہارے، تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے، تیرے نام کے سہارے آقا، تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے، تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے، تیرے نام کے سہارے، تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے، تیرا نام لے رہا ہوں آقا، تیرا نام لے رہا ہوں، میرا کام چل رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی زندہ حضرت باد، علماء اہل سنت، زندہ باد۔ تیرا نام لے رہا ہوں، میرا کام چل رہا ہے، تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے۔ حضور کے نام کے سہارے سب کا نام چلتا ہے، شک اور کام بھی سب کا چلتا ہے نہیں؟ جی، کام بھی چلتا ہے، نام بھی چلتا ہے، اور یہ سچائی ہے، اپنے تو اپنے، غیروں کا بھی کام چلتا ہے۔ اپنوں کا تو چلتا ہی ہے، غیروں کا بھی کام چلتا ہے۔ اے میرے عزیزو غور کرو، تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنا پیارا ہے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ کتنا پیارا نام ہے حضور کا۔ حضور کا نام اتنا پیارا ہے کہ جس نے اپنے بچے کا نام محمد رکھ لیا، جس نے اپنے بچے کا نام محمد رکھ لیا، وہ کل قیامت کے دن دیکھے گا کہ جب کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ندا ہوگی، یا محمد قم ادخل الجنہ، محمد اٹھو جنت میں داخل ہو جاؤ، تب ایک نہیں، دو نہیں، 4 6 10 20 100 50 نہیں، 70,000 لوگ ایک ساتھ اٹھیں گے اور جنت کی طرف چل پڑیں گے۔ سبحان اللہ، 2 4 نہیں، 70,000۔ کوثر سنبلی نے 4 مصرے کہے، دیکھنا گفتگو مہکے گی، سخن مہکے گا، ان کا کلمہ جو پڑھے گا وہ دہن مہکے گا۔ واہ واہ، زندہ باد، زندہ بولو محبت سے بولو، سبحان اللہ۔ دیکھنا گفتگو مہکے گی، سخن مہکے گا، ان کا کلمہ جو پڑھے گا وہ دہن مہکے گا، صرف ایک پھول کی پتی پہ محمد لکھ دو، 1 2 پھول نہیں سارا چمن مہکے گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کل قیامت کا دن ہوگا، آواز لگائی جائے گی، ندا ہوگی، محمد اٹھو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اے لوگو، 1 نہیں، 2 نہیں، 4 6 نہیں، 10 20 نہیں، 1000 2000 نہیں، 70,000 اٹھیں گے، جنت کی طرف چل پڑیں گے، کوئی حساب کتاب نہیں ہوا، 70,000 چل پڑے۔ فرشتے عرض کریں گے، مولا یہ 70,000 کون چل پڑے؟ اے پروردگار، تو نے تو اپنے محبوب کو پکارا تھا، اے خالق ارض و سما، تو نے تو اپنے حبیب کو پکارا تھا، یہ 70,000 کون چل پڑے؟ اللہ فرمائے گا، اے فرشتوں میں جانتا ہوں، میں نے اپنے
محبوب کو پکارا تھا، میں نے اپنے حبیب کو پکارا تھا، لیکن فرشتوں یہ جو 70,000 چل پڑے، یہ 70,000 وہ ہیں جو میرے حبیب کے نام کا صدقہ کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ 70,000 لوگ وہ لوگ ہیں جو میرے حبیب کے نام کا صدقہ کھاتے ہیں، میرے حبیب کے نوکر ہیں، میرے محبوب کے غلام ہیں، انہوں نے میرے محبوب کی امت میں اپنے نام محمد رکھ لیے۔ اے فرشتوں یہ تو میں جانتا ہوں کہ ان کو نہیں بلایا گیا تھا، لیکن یہ جب سن کر چل پڑے تو میری غیرت کو گوارا نہیں ہے، میری رحمت کو گوارا نہیں ہے کہ وہ لوگ جو میرے حبیب کے نام کا صدقہ کھائیں، جو میرے حبیب کے نام سے محبت کرے، میرے محبوب کی محبت میں اپنا نام محمد رکھ لے، میری غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ آج انہیں جنت میں جانے سے روک لیا جائے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے فرشتوں انہیں روکنا نہیں ہے، انہیں جنت میں جانے دو۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تو یہ میرے حضور کا نام ہے کہ اس نام کی برکت سے عتیق بھائی وہ مائک شاید زیادہ اچھا ہے تمہارا، والا مائک مجھے دے دو۔ مائک تو یہ بھی اچھا ہے لیکن وہ شاید زیادہ اچھا ہے۔ ہاں ذرا بولیے سبحان اللہ۔ ہاں تو یہ میرے حضور کا نام ہے۔ کتنے لوگ جائیں گے؟ 70,000۔ کتنے لوگ؟ 70,000۔ یہ حضور کا نام ہے، حضور کے نام سے ہم غلاموں کا نام چلتا ہے، تو پھر ہم جھوم کے لیے تو کہتے ہیں تیرے نام کے سہارے، تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے، تیرا نام لے رہا ہوں، میرا کام چل رہا ہے۔ واہ واہ زندہ باد زندہ باد۔ اور اس نام کی برکتیں دیکھیں اور کیسے اس نام سے کام چلتا ہے۔ میرے حضور کی جوانی ہے، 14 سال کی عمر ہے، 14-15 سال کی جوانی حضور کی۔ مکے کے اندر جب تک میرے حضور نے اسلام کی دعوت کو عام نہیں کیا تھا، اعلان نبوت نہیں کیا تھا، تب تک حال کیا تھا؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ بے شک۔ اے لوگوں اس وقت میں نہ کوئی نظام عدل تھا، نہ انصاف کے تقاضوں کا کسی کو خیال تھا، غریبوں پر ظلم کیا جاتا تھا۔ جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس مال کی فراوانی ہے، وہ جو چاہتا تھا کر لیا کرتا تھا، جیسے چاہتا تھا ویسے کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیرے میرے نبی کی شان دیکھو، میرے مصطفیٰ نے جب مکے کا حال دیکھا، تاجدار مدینہ نے جب مکے کی حالت دیکھی، اللہ اکبر، غریبوں پہ ظلم ہو رہا ہے، میرے آقا نے دیکھا تو میرے مصطفیٰ کریم نے میرے آقا نے عین جوانی کے عالم میں، میرے مصطفیٰ نے عین شباب کے عالم میں کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ میں شامل کیا، ایک تنظیم بنائی، ایک گروہ بنایا مصطفیٰ نے۔ اس تنظیم کا کام کیا تھا؟ اس تنظیم کا کام تھا انصاف کرنا، اس تنظیم کا کام تھا غریبوں پر ظلم نہ ہو، مظلوموں کو ستایا نہ جائے، کسی پر ظلم و زیادتی نہ ہو، غلاموں پر زیادتی نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 14 سال کی عمر میں 15 سال کے عین شباب کے عالم میں میرے مصطفیٰ نے انصاف قائم کیا ہے، میرے مصطفیٰ نے نظام عدل قائم کیا ہے، میرے آقا نے غریبوں کا خیال کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم لوگ خود کو دیکھیں، آج ہم خود انصاف نہیں کرتے، اپنے گھر سے لے کر باہر تک، اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، رشتہ داروں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، پھر دنیا سے امید لگاتے ہیں کہ دنیا ہمارے ساتھ انصاف کرے۔ اے لوگوں یاد رکھنا، جب
تک ہم انصاف نہیں کریں گے، جب تک ہم منصف نہیں بنیں گے، تو یاد رکھنا ہمارے ساتھ بھی انصاف نہیں ہوگا، ہمیں بھی انصاف کے تقاضوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ اور ایک بات اور سن لو مسلمانوں، اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے اس قوم مسلم کو انصاف کی بھیک مانگنے نہیں بھیجا تھا۔ اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم انصاف مانگنے والوں کی لائن میں کھڑے ہو جاؤ، تم بھیک مانگو انصاف کی۔ اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا تھا، بلکہ مسلمان کو اللہ نے انصاف قائم کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ مسلمان کی شان تو یہ تھی، کوئی غریب آئے، کوئی امیر آئے، کوئی بھی آ جائے، لیکن انصاف کیا جاتا ہے۔ اے لوگوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بہت بڑا بادشاہ، وہ بادشاہ جب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا، حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم، وہ عمر فاروق اعظم جن کے لیے میرے آقا نے فرمایا، مدینے کے سلطان نے فرمایا، جس راستے سے میرا عمر گزرتا ہے اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس راستے سے عمر گزر جائے اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا۔ وہ حضرت عمر فاروق اعظم، انہوں نے انصاف قائم کیا۔ بے شک، ایک بہت بڑا بادشاہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، حج کرنے کے لیے گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم بھی گئے اور بھی مسلمان گئے۔ مکے کے اندر، کعبے کی حدود کے اندر کعبے کا طواف کرتے ہوئے ایک دیہاتی مسلمان، ایک عربی مسلمان جب کعبے کا طواف کر رہے ہیں، اس بادشاہ کی چادر پر، اس بادشاہ کی قیمتی چادر پر اس غریب مسلمان کا پیر پڑ گیا۔ جب اس غریب مسلمان کا پیر اس کی چادر پہ پڑا، بادشاہ کو غصہ آ گیا، بادشاہ کو جلال آ گیا۔ اس بادشاہ نے اس غریب کو ایک تھپڑ مار دیا، اس غریب کو تماچا لگا دیا۔ آج بھی تو ہم یہی کرتے ہیں، ہماری مرضی کے خلاف کچھ ہو جائے ہم غریبوں کو مارنے لگتے ہیں۔ رکشے والا رکشہ چلا رہا ہے، اگر غلطی سے ہمارے کپڑے سے اس کا رکشے کا ٹائر ٹچ ہو جائے ہم فوراً اس کو مارنے لگتے ہیں۔ ہم یہی تو کیا کرتے ہیں۔ اگر غلطی سے پڑوس کا بچہ ہمارے بچے کے ساتھ میں ذرا سا اس کو چھو دے، ہم ڈنڈے نکال لیتے ہیں، لڑائیاں کر لیا کرتے ہیں، کورٹ کچہریاں ہونے لگتی ہیں۔ اے مسلمانوں سنو، کل جب مدینے مکے کے اندر جب وہ طواف کر رہا ہے بادشاہ، ایک غریب مسلمان کا پیر، ایک عربی کا پیر جب اس کی چادر پہ پڑ گیا، بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ بادشاہ نے ایک تماچا مار دیا، ایک تھپڑ لگا دیا، تو وہ اس غریب نے پلٹ کر مارا نہیں، اس نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، وہ غریب سیدھا حضرت عمر کے پاس چلا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جانتا تھا، اسے پتا تھا حضرت عمر کی بارگاہ میں جاؤں گا انصاف ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وہ انصاف کیا کرتے تھے، اسے معلوم تھا حضرت عمر کی بارگاہ میں جاؤں گا انصاف مل جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عمر کی بارگاہ میں چلا گیا، معاملہ بیان کر دیا، کہنے لگا حضور بادشاہ نے تھپڑ مار دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عمر نے بادشاہ کو بلایا، یہ نہیں دیکھا یہ سلطان ہے، یہ نہیں دیکھا یہ بادشاہ ہے، بلا لیا بادشاہ وقت کو، اور بلانے کے بعد میں فرمایا کیا تم نے اس کو تھپڑ مارا ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں میں نے اس کو مارا ہے اس لیے کہ اس نے میرے کپڑے پہ اپنا پیر رکھ دیا، میں بادشاہ ہوں۔ اور کہنے لگا اگر یہ حدود کعبہ میں نہ ہوتا میں نے کعبے کا احترام کر لیا، اگر یہ کعبے کے اندر نہ ہوتا میں اس کو قتل کر دیتا، میں نے اس کو کم مارا ہے، ایک تھپڑ لگایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا سنا حضرت عمر فاروق اعظم فرمانے لگے تم نے اس کو
کو مارا ہے تم بادشاہ ضرور ہو مگر یاد رکھو تم نے بھی اسلام کا کلمہ پڑھا ہے یہ بھی مسلمان ہے تم بھی نبی کے امتی یہ بھی نبی کے امتی یہ اسلام فرق نہیں سکھاتا ہے اسلام عہدے اور اسٹیٹس دیکھ کر انصاف نہیں کرتا ہے حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا تم نے مارا ہے اقرار بھی کیا ہے لہذا تم کو اس کے بدلے میں اس کے عوض میں جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ قصاص لیا جائے گا قصاص کا مطلب کیا ہے تم نے تھپڑ مارا ہے غریب بھی تم کو تھپڑ مارے گا سبحان اللہ تم نے مارا ہے غریب بھی مارے گا ہمارے یہاں اگر کوئی کسی کو مار دے مالدار اور کہہ دیا جائے کہ یہ بھی مارے گا تو اس کا پورا خاندان نکل آئے گا مجال ہے کسی کی چھو لے اس کو حضرت عمر نے کہا تم نے مارا یہ بھی مارے گا وہ کہنے لگا حضور میں بادشاہ ہوں حضرت عمر نے فرمایا تم بادشاہ ضرور ہو مگر یاد رہے مسلمان تم بھی ہو یہ بھی ہے تو عہدہ دیکھ کر انصاف میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا انصاف کیا جائے گا اسلام کہتا ہے کوئی غریب ہو یا امیر ہو مگر انصاف اسلامی اصول و ضوابط کے حساب سے کیا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ آج کیا ہے آج ایک باپ اپنی اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کرتا ماں اپنی اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کرتی رشتہ دار کے ساتھ انصاف نہیں کرتا پھر کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوتا اے لوگوں اگر ہم نے نظام عدل کو قائم کیا ہوتا تو یہ حالت نہ ہوتی تو نظام عدل خود ہم قائم کریں تب قائم ہوگا یہ اسلام کا مزاج ہے اللہ اکبر کبیرہ تو بات کہاں نکل گئی میں عرض کر رہا تھا میرے حضور کا نام سبحان اللہ میرے حضور نے ایک تنظیم بنائی جس کا کام تھا انصاف کرنا غریبوں کو ان کا حق دلوانا سبحان اللہ آج ہم لوگ غریبوں کا حق مارنے میں لگے ہیں مگر میرے مصطفیٰ کا پیغام تو یہ ہے کسی کا حق نہ مارو کسی پر ظلم زیادتی نہ کرو اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا نے تنظیم بنائی انصاف کرنے کے لیے غریبوں کو ان کا حق دلانے کے لیے میرے مصطفیٰ کریم اپنی جماعت اس تنظیم کے ساتھ میں بیٹھے ہیں ایک جانے والا گزر رہا ہے راستے سے اور گزرتے ہوئے روتا جا رہا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں اللہ اکبر کبیرہ جب میرے آقا نے دیکھا کوئی رو رہا ہے میرے مصطفیٰ نے جب کسی غریب کو روتے دیکھا میرے آقا سے برداشت نہ ہوا میرے مصطفیٰ تو رحمت کونین ہے تاجدار مدینہ آگے بڑھے میرے مصطفیٰ نے دست شفقت رکھا اسے ذرا تسلی ملی میرے آقا نے فرمایا او رونے والے اتنا بتا دے رونے کا سبب کیا ہے اتنا بتا دے تو روتا کس لیے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں رو رہا ہے جب اس نے اتنا سنا پلٹ کے دیکھا چہرے بددعا سامنے ہے سبحان اللہ میرے مصطفیٰ کے حسین چہرے کو جب اس نے دیکھا تو وہ کہنے لگا مکے میں میری فریاد کسی نے نہ سنی مکے میں میرا رونا کسی نے نہیں دیکھا آپ نے میرے رونے کو دیکھا ہے آپ نے میری فریاد سنی ہے کہنے لگا کہ سنو آپ نے جب پوچھا ہے تو میں بتائے دیتا ہوں یہ شہر مکہ ہے یہاں انصاف کا گلا گھونٹا جا رہا ہے گلا دبایا جا رہا ہے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بات بتا تیرے ساتھ میں کیا ہوا وہ کہنے لگا میں نے سب کو اپنا دکھڑا سنایا مگر کسی نے مجھ پر ترس نہ کھایا میں نے سب کو اپنی کہانی سنائی مگر کسی نے کچھ نہ کیا میرے آقا نے فرمایا بات بتا کیا ہوا ہے وہ کہنے لگا میرے پاس ایک اونٹنی تھی وہ بڑی قیمتی اونٹنی وہ اونٹنی میں نے بچپن سے پالی میری ایک بچی بھی ہے میں نے بچی کی بھی پرورش کی ادھر اونٹنی کی بھی پرورش کر رہا تھا میرا خیال تھا میری بچی جوان ہوگی ادھر یہ اونٹنی بڑی ہو جائے گی اس اونٹنی کو بیچوں گا اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا
اپنی بچی کے ہاتھ پیلے کر دوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا آگے بتا کیا ہوا؟ کہنے لگا میری بیٹی جوان ہو گئی، میری اونٹنی بھی بڑی ہو گئی، میں اونٹنی کو لے کر بازار میں گیا، میں نے اونٹنی کو بازار میں فروخت کیا، میں نے اونٹنی کو بیچا، ایک مکے کے سردار نے میری اونٹنی کو خریدا۔ کہنے لگا اونٹنی تو خرید لی مگر پیسے نہیں دیتا ہے، میں پیسے مانگنے جاتا ہوں وہ مجھے مار دیتا ہے، میں پیسے مانگنے جاتا ہوں دھکے مار کے نکال دیتا ہے، مجھے مارنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا نے فرمایا بتا کون ہے جس نے تیرے ساتھ میں ناانصافی کی ہے، بتا کون ہے جو تیرا حق نہیں دے رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کہنے لگا وہ مکے کا سردار ہے، آپ بھی کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ پہلے تو نے جس سے بھی کہا ہو اس نے تیری مدد کی ہو یا نہ کی ہو، مگر تو اب محبوب خدا کے پاس آ گیا ہے، اب تو رحمت کونین کے پاس آ گیا ہے، رحمت کی خیرات لے کر جائے گا، رحمت کی سوغات لے کر جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا بتا کیا بات ہے، بتا نام بتا کون ہے وہ جو تیرا حق نہیں دیتا۔ وہ غریب کہنے لگا یا رسول اللہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ ابو جہل ہے، مکے کا سردار ہے۔ یا رسول اللہ ابو جہل میرے پیسے نہیں دے رہا ہے۔ میرے حضور نے اتنا سنا، ہاتھ پکڑا چل میرے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ تاجدار مدینہ لے کر گئے، ابو جہل کے دروازے پہ پہنچے، دروازہ میرے مصطفیٰ نے کھٹکایا، ادھر دروازے پہ دستک دی ہے، ادھر ابو جہل کی بہن نے آ کر دیکھا ہے، دروازے پہ کوئی اور نہیں امت کا غمخوار کھڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ تاجدار مدینہ کھڑے، اللہ اکبر۔ اس نے دیکھا محمد عربی دروازے پہ آئے ہیں، جا کر اپنے بھائی سے کہنے لگی اے ابو جہل سمجھ میں نہیں آتا جن سے تو دشمنی کرتا ہے، جن سے تو عداوت رکھتا ہے، آج وہ تیرے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو جہل کہنے لگا جا کر دیکھ کیوں آئے ہیں، بات کیا ہے؟ اس نے جا کر معلوم کیا، میرے آقا نے فرمایا اس غریب کا حق دلوانے آیا ہوں، اس کے پیسے نہیں دیتا ہے، اس کے پیسے دلوانے آیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اتنا سنا اس کی بہن نے جا کے ابو جہل کو بتایا کسی غریب کو لے کر آئے ہیں، کسی کا قرض ہے تجھ پر تو دیتا نہیں ہے۔ ابو جہل نے اتنا سنا نبوت کی ہیبت اور جلال سے خائف ہو گیا، جتنی رقم اس کی تھی اس سے بھی زیادہ لے کر آ گیا، لانے کے بعد میں اس کو دی اور دے کر کہنے لگا میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا اے محمد عربی میں معافی چاہتا ہوں، دیر کر دی، میں نے اس کے پیسے دینے میں تاخیر کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس غریب کا حق ملا، وہ مسکراتا جا رہا ہے اور مسکراتے مسکراتے وہ یہ بھی کہتا جا رہا ہے، وہ یہ بھی سناتا جا رہا ہے، کیا کہتا جا رہا ہے؟ یہی کہتا جا رہا ہے تیرے نام کے سہارے، تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے، تیرا نام لے رہا ہوں، میرا کام چل رہا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ کام سب کا چلتا ہے، نام سب کا چلتا ہے، جو نبی کے دروازے پہ آئے خالی نہیں جاتا۔ بے شک۔ ادھر میرے مصطفیٰ اس کا حق دلوا کر آگے بڑھے ہیں، ابو جہل کی بہن کہتی ہے کیا ہوا، تو بڑا سردار بنا پھرتا تھا، اب کیا ہوا؟ کیا بات؟ ڈر گیا، خائف ہو گیا، اس لیے ساری رقم دے دی اور جتنی تھی اس سے زیادہ دے دی۔ کیا بات؟ کہنے لگا کہ جب میں نے سنا کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے دروازے پہ آئے ہیں، کہنے لگا میرا دل کانپ گیا، میرا وجود لرزہ بر اندام تھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ پہنچے تو کانپ گیا۔ یہ میرے مصطفیٰ کی نبوت کی ہیبت ہے، یہ جلال نبوت ہے۔ ابو جہل کانپ گیا، اس کا حق دیا۔
जितना था उससे ज्यादा दिया। तो जब अबू जहल की बहन ने इतना सुना तो कहने लगी कि है मेरे भाई, तो फिर वो बातें सब सही हैं जो मैं सुना करती हूँ। कहने लगा क्या सुनती है? कहने लगी ऐ मेरे भाई मैं सुनती हूँ जब ये धूप में खड़े होते हैं तो बादल अचानक आकर इनको घेर लेते हैं, बादल आते हैं इनके सर पे साया कर लिया करते हैं। जब इतना सुना तो अबू जहल कहने लगा ऐ मेरी बहन कहना किसी से नहीं, हाँ ये बात सच है, ये बात मैं भी जानता हूँ। अबू जहल जानता था, ये अलग बात है, मानता नहीं था। ऐ मेरे अजीजों, बस इसी फितरे को जरा सा याद रखना, मानना और जानना दो अलग चीजें हैं। आज हम जानते तो हैं मगर उस तरह से नहीं मानते, मानने का दावा तो है मगर उस तरह से नहीं मानते जिस तरह एक आशिक को मानना चाहिए। बेशक बेशक। आज पूरी दुनिया में बेचैनी पाई जा रही है, बेशक पूरी दुनिया के अंदर बेचैनी, बदअमनी। हिंदुस्तान देखो, दुनिया के दीगर ममालिक देखो, बेचैनी है पूरी दुनिया के अंदर। और दुनिया की सबसे मजलूम कौम का नाम क्या है जानते हो? मुसलमान। दुनिया की सबसे मजलूम कौम, जिसे जब चाहे जो चाहे जहां चाहे सताए, तकलीफें पहुंचाए, मारे पीटे काटे, कुछ भी करे। आज तादाद बहुत ज्यादा हो गई हमारी, बेशक लेकिन हमारा जो वजूद, जो वकार था वो खत्म हो गया। बेशक बेचैनी है हर तरफ। ऐ लोगों याद रखना, जब कम थे तो दुनिया हमें सलाम कर रही थी। अल्लाह बेशक। आप देख लो मेरे मुस्तफा जाने रहमत ताजदारे मदीना सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों की जिंदगियां देख लो। कम जरूर थे मगर कम होने के बावजूद दुनिया में इस्लाम का परचम लहरा रहा था। दुनिया मुसलमानों से खाइफ थी। कम जरूर थे मगर मुसलमान की शान ये थी, अल्लाह अकबर कबीरा, ताजे वकार मुसलमान के सर पर था, बुलंदियों पर मुसलमान था। आज बड़ी तादाद हो गई, करोड़ों में हम लोग हो गए। दुनिया के तकरीबन 52-53 मुल्कों में मुसलमान मौजूद है, मगर हालत क्या है? जहां जाके देखो सबसे ज्यादा मजलूम कौम मुसलमान, सबसे ज्यादा गरीब कौम मुसलमान। हिंदुस्तान में देखो मुसलमान की हालत क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा, सबसे हल्के काम करने वाला मुसलमान, पंचर बनाने वाला मुसलमान, सब्जियां बेचने वाला मुसलमान। ये बेचैनी किस लिए है? ये गुर्बत किस लिए है? ये तमाम चीजें किस लिए है? अल्लाह अकबर कबीरा। याद रखना, अगर हमने दरसे कुरान को न भुलाया होता, अगर हमने तालीम मुस्तफा को न भुलाया होता, अगर हमने इस्लाम के उसूलों सवाबित पर अमल कर लिया होता, मुस्तफा की शरीयत पर अमल कर लिया होता, आका के फरामीन को अपना लिया होता, अल्लाह की कसम आज भी वही शान होती जो कल मुसलमान की शान थी, आज भी वही मकाम होता। ए लोगों, बस पैगाम इतना है, इस दौर में लच्छेदार तकरीरें सुनने की जरूरत नहीं, बस अपने आप को बदलने की कोशिश करो। आज अपनी हालत को देखो मुसलमानों, अगर अपनी हालत को देखकर आज न रोए तो याद रखना नस्लें रोती रहेगी, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। कल का जो आने वाला दिन है वो हर आने वाला दिन कौम मुस्लिम के लिए खतरनाक है। आज भी अपने आप को समझो, अपने वकार को समझो, अपनी अजमत को समझो और याद रखना ये बेचैनी जो, ये तमाम बदअमनी और बेचैनी जो है, इस बेचैनी का एक इलाज है। बेचैनी बहुत है, एक तरह से नहीं। मुआशी तौर पर हमारे अंदर बेचैनी पाई जाती है, मुआशी इक्तिसादी तौर पर घरों के झगड़ों में बेचैन है, महल्ले रिश्तेदार आपस में नाइत्तेफाकियां उसमें बेचैन, और बाज लोग बेवजह बेचैन हैं। उनकी बेचैनी ये है कि फलां साहब का मकान क्यों बन गया, उनकी बेचैनी ये है इनका कारोबार क्यों चल गया, बेशक। उनकी बेचैनी ये है इनका काम अच्छा क्यों चलने लगा। वो इसलिए बेचैन है कि मुसलमान है तो काम चलना नहीं चाहिए। जी बेशक। वो इसलिए बेचैन है, मुसलमान है तो बस इतना ही काम चले कि रोटी खाते रहे, गुजारा होता रहे, इससे ज्यादा तरक्की ना करें। ये सोच मुसलमान अलगरज हर तरह से मुआशरे में बेचैनी है, मगर इस बेचैनी का एक इलाज है।
آج جس طرف بھی جا کر دیکھو گے کسی کو سکون میں نہیں پاؤ گے. ہر انسان کہے گا سکون نہیں دل کو, آرام نہیں دل کو, مگر اللہ کے قرآن نے 1400 سال پہلے علاج بتایا. پروردگار عالم کے قرآن نے ساری امت کو علاج بتا دیا. اے مصطفیٰ کے امتیوں, بے چینی اگر بڑھنے لگے, بے قراری اگر بڑھنے لگے تو ایک علاج ہے. وہ علاج کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ کا ذکر کرو دل کو سکون مل جائے گا. اللہ کا ذکر کرو دل کو آرام مل جائے گا. اللہ کا ذکر کرو تمہاری طبیعتوں کو چین نصیب ہو جائے گا. اے لوگوں, آج جو بے چینی ہمارے درمیان پائی جا رہی ہے, اس کا واحد علاج ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں, اللہ کا ذکر کریں, اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں. اگر رب سے رشتہ مضبوط کر لیا, ساری بے چینی خود بخود ختم ہو جائے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہر بے چینی کا یہی علاج ہے, بے شک بے شک. ہر بے قراری کا یہی علاج ہے. مگر آج ہم نے, قوم مسلم نے, ہماری قوم نے, اس امت نے, ایسا لگتا ہے کہ یہ طے کر لیا ہے کہ چاہے جو بھی حال ہو جائے مگر ہم مسجدوں کے قریب نہیں جائیں گے, ہم شریعت پر عمل نہیں کریں گے. کون سی خرابی ہے جو آج ہمارے اندر نہیں, کون سی برائی ہے جو آج ہمارے اندر نہیں. یہ دستار بندی کا پروگرام ہے, بچے حافظ قرآن بنے ہیں. اے لوگوں, قرآن کی تعلیمات کیا ہماری زندگی میں کیوں آج نہیں ہے؟ قرآن کیا پیغام دیتا ہے؟ قرآن تو وہ خدا کی کتاب ہے, وہ کتاب رحمت ہے, وہ کلام خدا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ مدرسہ اس محلے کے اندر, اس شہر کے اندر, یاد رکھنا ادھر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, اس محلے کے اندر رب کی برکتیں نازل ہوتی ہیں. سبحان اللہ. ادھر قرآن کی تلاوت بچے کرتے ہیں, یہ حافظ قرآن ادھر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, ادھر رب کی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں. اے لوگوں, میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے, میرے آقا فرماتے ہیں قرآن وہ کتاب رحمت ہے, جب پڑھو قرآن کو رحمتیں اترتی ہیں, جب پڑھو قرآن کو برکتیں اترتی ہیں. آج ہم لوگ اپنے گھروں کا رونا روتے ہیں, گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے, گھر میں پریشانیاں ہیں. آج ہم لوگ رونا بہت روتے ہیں, مگر ہم لوگ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ برکتیں کہاں سے آئیں. قرآن تو طاق میں رکھا ہے, برکتیں کہاں سے آئیں, رحمتیں خدا کی کہاں سے آئیں. قرآن پہ تو گرد چڑی ہوئی ہے, قرآن طاق میں رکھا ہے, پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. قرآن تو لاتے ہیں بڑے خوبصورت خوبصورت طباعت والے, کلر والے, پرنٹنگ اچھی خوبصورت, اور اس کا کاغذ عمدہ ہوگا, مگر لا کر طاق میں رکھ دیں گے, اس پر گرد جمنے لگتی ہے. کوئی پڑھنے والا قرآن کا نہیں ہوتا ہے. اے میرے عزیز, میں تجھے بتاتا ہوں قرآن کیا ہے, کس کتاب کا نام قرآن ہے. آؤ سنو ذرا توجہ سے. اللہ اکبر کبیرہ, میرے مصطفیٰ کے صحابی ہے, اللہ اکبر, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, قریب میں گھوڑا بندھا ہوا ہے. ادھر یہ قرآن پڑھتے ہیں, ادھر گھوڑا بدکنے لگتا ہے, اچھلنے لگتا ہے. یہ قرآن پڑھتے پڑھتے رک جاتے ہیں. آخر معاملہ کیا ہے, یہ گھوڑا کس لیے اچھلتا ہے, یہ کس لیے بدکتا ہے, حیران ہے. لیکن جب قرآن کی تلاوت روکی, اس گھوڑے کے قریب گئے, جا کر دیکھا اس گھوڑے نے بدکنا اچھلنا بند کر دیا. حیران ہو گئے, معاملہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. ادھر قرآن پڑھنا پھر دوبارہ شروع کیا, پھر وہ گھوڑا اچھلنے لگا, پھر وہ گھوڑا بدکنے لگا. پھر انہوں نے دوبارہ قرآن پاک کو بند کیا. جا کر دیکھا, سمجھ رہے تھے کوئی آس پاس میں کیڑا ہو, کوئی آس پاس میں کوئی ایسی چیز ہو جس کو دیکھ کر یہ گھوڑا جانور بدک رہا ہے, اچھل رہا ہے, لیکن کوئی چیز نظر نہیں آئی. پھر آ کر تیسری مرتبہ قرآن کی تلاوت کی ہے, تیسری مرتبہ پھر قرآن پڑھا ہے, پھر گھوڑا اچھلنے لگا. پھر صبح کو یہ قصہ مصطفیٰ کو سنایا ہے, تاجدار مدینہ کو سنایا ہے. یا رسول اللہ, میں قرآن پڑھتا تھا, میرا گھوڑا اچھلتا تھا. اللہ اکبر. جب آقا کو یہ سنایا ہے نا, تو میرے مصطفیٰ مسکرانے لگے, امام الانبیاء مسکرانے لگے. میرے آقا نے فرمایا, اے میرے صحابی, کیا تو میرا فرمان بھول گیا, کیا تو میری بات کو یاد نہیں رکھتا؟ یا رسول اللہ کیا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا, سن, جب کوئی قرآن پڑھتا ہے رب کی رحمت کے فرشتے اترا کرتے ہیں.
میرے آقا نے فرمایا تو گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، جب تو قرآن کی تلاوت کرتا تھا اللہ کی رحمت کے فرشتے تیرے گھر میں اترا کرتے تھے، رب کی رحمتیں نازل ہو رہی تھی، فرشتے تیرے گھر میں اتر رہے تھے، تیرا گھوڑا ان کو دیکھتا تھا، اچھلنے لگتا تھا، تجھے تو نظر نہیں آئے مگر اس جانور کو نظر آئے، وہ اچھلنے لگا، بھٹکنے لگا، تو نے قرآن کی تلاوت کی، تیرا گھوڑا اچھلنے لگا، جب تو نے قرآن پڑھنا بند کیا تو پھر گھوڑا بھی اچھلنا بند کر دیا گھوڑے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے مصطفیٰ نے فرمایا یاد رہے جب بھی جہاں بھی قرآن کی تلاوت ہوگی وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو پھر وہ لوگ جو کہتے ہیں کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، دکان نہیں چل رہی، مکان میں بڑی پریشانیاں ہیں، آسیب ہے، جادو ہے، تو جادو اور آسیب کسی جادوگر کے پاس جا کر ختم نہیں ہوں گے، تم اپنے گھر میں روز قرآن پڑھو، خود بخود سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور کسی کہنے والے نے تو یوں کہا ہے ہو جائے گا چہرہ نورانی اور دل میں چمک آ جائے گی، زور سے بولو ہو جائے گا چہرہ نورانی اور دل میں چمک آ جائے گی، تم روز کلام پاک پڑھو سانسوں میں مہک آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ مسجد سے بلاوا جب آئے سجدوں کے لیے تم چل دینا، اس حسن عمل سے ماتھے پر نورانی چمک آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ پڑھو تو صحیح قرآن، قرآن کی برکتیں اور عظمتیں جانتے ہو قرآن کیا ہے؟ اللہ اکبر، قرآن کیا ہے سنو میرے عزیزو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا روتا ہوا، آ کر کہنے لگا حضور میں نے ایک عہد کیا تھا، ایک منت مانی تھی، اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی، پہلے میرے پاس اولاد نہیں تھی، میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے میرے مولا مجھے بیٹی عطا فرما، میں نے نظر مانی، منت مانی، اگر اللہ مجھے بیٹی عطا فرمائے گا میں اپنی بیٹی کی شادی بڑی دھوم دھام سے کروں گا، اپنی بیٹی کی شادی میں خوب اچھے انتظام کروں گا، اپنی بیٹی کی شادی میں خوب اس کو جہیز بھی دوں گا، اس کے لیے خوب اچھے انتظام کروں گا۔ کہنے لگا اس وقت میں میرے پاس دولت کی فراوانی تھی، پھر اللہ نے مجھے بیٹی عطا فرمائی، میں بیٹی کی پرورش کرنے لگا، میری بچی جوان ہو گئی، پہلے دولت بہت تھی مگر دولت اب میرے پاس نہیں رہی، اے امام صاحب دولت تو چلی گئی، دولت تو رخصت ہو گئی، کہنے لگا اب دولت میرے پاس نہیں ہے لیکن نظر میں نے مانی تھی، منت میں نے مانی تھی، اپنی بیٹی کی شادی میں اس کو اتنا دوں گا کہ کسی نے دیا نہیں ہوگا، بڑی دھوم دھام سے شادی کروں گا، وہ چیزیں میں اس کو دوں گا، لوگ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے، لیکن میرے پاس میں اب مال نہیں ہے، میرے پاس میں اب دولت نہیں ہے، اے امام صاحب میں کیا کروں مجھے بتائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب اس نے اتنا عرض کیا ہے کہنے لگا حضور سمجھ میں نہیں آتا میں اپنی نظر کو کیسے پورا کروں، اپنی منت کو کیسے پورا کروں۔ اللہ اکبر، امام صاحب نے فرمایا پریشان کس لیے ہوتے ہو، گھبراتے کس لیے ہو، تم نے یہی تو نظر مانی تھی، خوب سامان خوب جہیز دوں گا، خوب دھوم دھام سے شادی کروں گا۔ کہنے لگے اگر نظر پوری کرنا چاہتے ہو میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ کہنے لگا حضور طریقہ بتا دیجئے۔ امام صاحب قبلہ نے فرمایا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا، امام الائمہ نے فرمایا اے انسان رونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جا اپنے گھر چلا جا، تیرے پاس دینے کے لیے اچھے زیورات نہیں، قیمتی زیورات نہیں تو غم نہ کر پریشان نہ ہو، عمدہ لباس نہیں تو غم نہ کر پریشان نہ ہو، اگر تیرے پاس میں دینے کے لیے جہیز میں بہت سامان نہیں تو غم نہ کر پریشان نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا جا گھر چلا جا، اپنی بیٹی کو جا کر جہیز میں قرآن مجید دے دے، اللہ کی کتاب دے دے، تو قرآن دے گا، سب سے بڑی دولت تیری بیٹی لے کر اپنے گھر چلی جائے گی، سب سے بڑا خزانہ لے کر چلی جائے گی، تو قرآن دے گا، تیری منت بھی اللہ پوری فرما دے گا۔ سبحان اللہ، یہ قرآن ہے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔
آج ہم نے قرآن سے اپنا رشتہ کمزور کر لیا. قرآن نے تو 1400 سال پہلے اعلان کر دیا کہ اگر سکون قلب چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو, اس کی عبادت کرو. اللہ کے ذکر میں سکون ملے گا. یہ جو لوگ سکون تلاش کرتے ہیں نا, کوئی لوڈو کھیل کے سکون حاصل کرنا چاہتا ہے, کوئی تاش کے پتے کھیل کے سکون حاصل کرنا چاہتا ہے, پب جی, ہاں دیوانے ہو گئے یہ نوجوان, نہ کھانے کا ہوش نہ کسی اور بات کا ہوش. اماں پریشان ہے, یہ بیٹا کرتا کیا ہے, دن میں دیکھو تب موبائل, رات میں دیکھو تب موبائل. چھوٹے چھوٹے بچے, وہ اتنے ذرا سے 4 سال کے 3 سال کے بچے, وہ بھی موبائل میں, کیونکہ وہ رات دن دیکھ رہے ہیں. ابا بھی روز یہی کر رہے ہیں, اماں بھی ہر وقت یہی کر رہی ہیں, تو بچے بھی یہی کر رہے ہیں. چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب موبائل میں لگے. میں حیران ہوں میری قوم کے لوگوں, آج یہ موبائل کیا ہے جانتے ہو؟ یہ ایک ایسا ڈیوائس ہے جو ٹیکنالوجی کے ذریعے تیار ہوا. پہلے جب تک یہ موبائل وجود میں نہیں آیا تھا, ہمارے تمہارے درمیان نہیں تھا, تو ہم لوگ جب اس وقت میں اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں تھے کہ اس میں اتنے فیچر آ جائیں گے. جب یہ آیا تو شروع میں لوگ بڑے حیران ہوئے. بھئی عجیب بات ہے, ایک موبائل ہے, اس میں انگلی سے ٹچ کرو تو نمبر بھی ڈائل ہوتے ہیں, انگلی سے ٹچ کرو تو ویڈیو بھی چلتی ہیں, انگلی سے ٹچ کرو تو اس میں فوٹو بھی کھنچ جاتے ہیں. جب نیا آیا تو ہم لوگ حیران ہوئے. اے لوگوں, جب موبائل جیسی چیز جو لوگ شروع میں دیکھ کر اس کو سمجھ رہے تھے کہ یہ بڑے پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے, اس کو کوئی چلا نہیں سکتا, اور آج دیکھو جنگل میں جو پانی چلا رہا نا گیہوں میں, وہ بھی موبائل چلا رہا بڑا والا. جو جوتوں پہ پالش کر رہا نا, اس کے پاس بھی یہی بڑا والا. جس نے کبھی اسکول کا دروازہ جا کر نہیں دیکھا, اس کے پاس موبائل. بولو, تمہاری سب کی جیب میں بھی تو وہی ہے نا. بچہ بالغ بعد میں ہو رہا, موبائل پہلے مانگ رہا. تو جب ایک ایسی چیز جس کو دیکھ کر لگے کہ اس کو صرف پڑھے لکھے لوگ چلا سکتے ہیں, تو پھر اس کو جب تھمس اپ بھی چلانے لگے, جن کو کچھ نہیں آتا جاتا ہو وہ چلانے لگے, تو جب تم دنیا کی تیار کی ہوئی ایک ڈیوائس کو ہر پڑھا بے پڑھا چلا سکتا ہے, تو پھر قرآن ہر پڑھا بے پڑھا کیوں نہیں سیکھ سکتا ہے, ہر انسان کیوں نہیں پڑھ سکتا. لوگ شکایت کرتے ہیں جی بچہ جو ہے بڑا ضدی ہے, پڑھتا نہیں, مدرسے میں پڑھنے نہیں جاتا. بچہ اتنا ضدی نہیں ہے جتنے تم ضدی ہو. یہ تمہاری ہی تو ضد ہے کہ بچہ آج پڑھنے کو تیار نہیں. جب بچہ گھر کے اندر روز ابا کو موبائل چلاتا دیکھتا ہے, موبائل سیکھ جاتا ہے. ابھی اس سے بولنا نہیں آتا سلیقے سے, ابھی اس سے کھانا نہیں آتا سلیقے سے, مگر موبائل چلاتا ہے نہیں. تو چونکہ بچپن سے اس نے اماں کو یہی کرتے دیکھا, ابا کو یہی کرتے دیکھا, تو خود بخود سیکھ گیا. کاش اس کا باپ پہلے سے قرآن پڑھنے والا ہوتا, اس کی ماں قرآن پڑھنے والی قاریہ ہوتی, یہ پیدا ہوتا دیکھتا میری ماں بھی قرآن پڑھتی ہے, میرا باپ بھی قرآن پڑھتا ہے, تو یہ پیدا ہوتا. اس کی انگلیوں پہ موبائل نہیں ہوتا, اس کی زبان پر اللہ اللہ کی صدا ہوتی, قرآن کی آیتیں ہوتی. پھر تم شکایت نہیں کرتے کہ بچہ ضدی ہے, پڑھنے کو تیار نہیں. کیوں نہیں پڑھتا؟ اس لیے نہیں پڑھتا کہ تم نہیں پڑھتے. ایک بیٹا اپنے باپ کو دیکھ کر اس کی چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے, سیکھتا ہے اس سے. آج باپ نماز پڑھنے کو تیار نہیں تو بیٹا کیسے پڑھے گا؟ باپ سود کا کاروبار کر رہا تو بیٹا کیوں نہیں کرے گا؟ باپ دھوکہ دھڑی فریب یہی کر رہا تو بیٹا کیوں نہیں کرے گا؟ آخری باتیں کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں, ذرا توجہ سے سنو اور جی لگا کے بولو سبحان اللہ. اتنی آہستہ سے بولو گے تو 1 گھنٹہ تقریر کروں گا, اور زور سے بولو گے تو بہت جلدی ختم کر دوں گا. زور سے بولو. اب سنو میری بات, ذرا توجہ سے سنو. حضور معراج پر گئے
سبحان اللہ آپ کے میرے نبی سفر معراج پر گئے تو حضور نے بہت سارے مناظر دیکھے. تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن پر عذاب ہو رہا ہے اور عذاب بھی الگ الگ قسم کا. اب ذرا حاضر رکھیں ذہن کو. حضور گزرے، جبرائیل ساتھ میں ہیں. ایک منظر یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پیٹ بہت بہت بڑے ہیں. اللہ اتنے بڑے کہ جتنے بڑے عام طور پہ مکان ہوتے ہیں. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کریم نے دیکھا کچھ لوگوں کے پیٹ اتنے زیادہ بڑے اور ان پیٹوں کے اندر سانپ ہیں. اتنے بڑے بڑے پیٹ کہ جتنے بڑے بڑے مکان اور ان کے اندر سانپ جو مسلسل ڈس رہے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم نے دیکھا، میرے آقا نے دیکھا. بلبل سدرہ سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے جبرائیل یہ بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ اب تڑپ جاؤ گے آپ جب سنو گے. اللہ اکبر. میرے آقا نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا اے جبرائیل یہ بتاؤ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا معاملہ ہے ان کے ساتھ میں؟ ان کے پیٹ کے اندر سانپ ہے اور سانپ برابر ڈس رہے ہیں. اللہ اکبر. بلبل سدرہ نے اتنا سنا، جبرائیل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے ہیں. بلڈنگ تو بنا لی میاں، زمین تو خرید لی سود کے پیسے سے، جائیداد تو بنا لی، پراپرٹی تو بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے، مگر اس منظر کو یاد کر لو. یہاں تو بچے موج کریں گے اس پراپرٹی پہ، لیکن تمہارا کیا ہوگا؟ اے میرے عزیزو ایک لمحے کے لیے کبھی اس منظر کو یاد کر لیا کرو، کبھی قبر کی پہلی رات کو یاد کر لیا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. قبر اس منزل کا نام ہے جو آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان سے گزر رہے ہیں. ایک قبر کو دیکھا رونے لگے، روتے روتے آنسوؤں سے داڑھی بھیگ گئی. اے مسلمانوں غور کرو، وہ قبرستان میں جا کر روئے. آج ہم لوگ قبرستان میں مذاق کیا کرتے ہیں، کسی کو دفن کرنے جائے ٹھٹے لگایا کرتے ہیں، ہنسی مذاق کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کہتے ہیں اب تمہارا نمبر لگنے والا ہے. بزرگوں کو دیکھ کر کہتے ہیں چچا تم کب آنے والے ہو، چچا تمہارا نمبر کب لگنے والا ہے. اے مذاق کرنے والوں، ٹھٹے لگانے والوں، کبھی اس قبرستان کے اندر جو مردے دفن ہیں ان کی حالت کو تم نے دیکھ لیا ہوتا تو تم ٹھٹے نہ لگاتے، تم قبرستان میں مذاق نہ کرتے، تم قبرستان میں ہنسیاں نہ کرتے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عثمان غنی قبرستان سے گزرے تو رونے لگے. ایک ہم اور آپ قبرستان سے گزرے تو ٹھٹے مارتے ہنستے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا روئے آنسوؤں سے داڑھی بھیگ گئی، داڑھی آپ کی آنسوؤں سے تر ہو گئی. غلام نے کہا حضور آپ کس لیے روتے ہیں؟ میں نے آپ سے زیادہ پرہیزگار کسی کو نہیں پایا، آپ تو جنتی ہیں. اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا، تاجدار مدینہ نے اعلان فرما دیا عثمان جنتی ہے. یا رسول اللہ جس کو آقا نے جنتی کہہ دیا پھر اسے جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. آقا آپ جنتی ہیں پھر رونا کس لیے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اپنے غلام سے کہ یہ بات تو صحیح ہے، میرے آقا کا فرمان سچا ہے، میرے آقا نے جنتی کہا ہے. لیکن حضرت عثمان کہنے لگے اے میرے غلام سن لے، میں جب قبرستان سے گزرتا ہوں تو میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، اللہ کے خوف سے میرا جسم کانپنے لگتا ہے، اس لیے کہ قبر کی جو پہلی منزل ہے یہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے. جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس میں کامیاب نہیں ہوا وہ آگے بھی پریشانیاں اور ذلت کا سامنا کرے گا. تو وہ قبر کی پہلی رات بھی یاد کر لیا کرو.
قبر میں جب جائیں گے تو نہ باپ ساتھ جائے گا، نہ بیٹا ساتھ جائے گا، نہ بھائی ساتھ جائے گا، نہ دوست ساتھ جائے گا۔ اے زمین پر اکڑ کے چلنے والوں، جب زمین کے اندر جاؤ گے اکیلے جاؤ گے، کوئی ساتھ نہیں جانے والا ہے، اور سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے، یہ سارے ٹھاٹ باٹ ختم ہو جاتے ہیں۔ جو رنگینیاں آج کائنات کی نظر آ رہی ہے، جن سے ہم نے دل لگا لیا ہے، جو کائنات کا حسن ہماری آنکھوں میں چڑھ گیا ہے، جو کائنات کا حسن ہم نے اپنے دل میں بسا لیا ہے، یاد رکھنا میرے عزیزو، یہ کائنات کا حسن فانی ہے۔ اللہ اکبر، سانسوں کا کھیل ہے سارا، سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے گی، سارا کھیل ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے تو بلبل سدرا جب میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، حضرت جبرائیل امین میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے، قال جبریل علیہ السلام یا محمد عش ما شئت فإنک میت واحبب من شئت فإنک مفارقہ واعمل ما شئت فإنک مجزی بہ۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ اپنی امت سے فرما دیجئے، آپ اپنے امتیوں کو فرما دیجئے، اللہ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ نے جو سانسیں عطا فرمائی ہے، چاہے جیسے زندگی گزار لیں، مگر اتنا یاد رکھیں ایک دن مرنا ضرور ہے۔ ایک دن موت ضرور آئے گی، سانسوں کی ڈوری ٹوٹی، سارا کھیل ختم۔ اکڑ کے نہ چلا کرو، ظلم زیادتی نہ کیا کرو۔ دیے سے لو کبھی طوفان سے طاقت چھین لیتا ہے، وہ جابر بادشاہوں سے حکومت چھین لیتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بہت ہی سادگی سے تم گزارو زندگی اپنی، ہوا میں اڑنے والوں سے وہ شہرت چھین لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اپنے نیک بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا، مگر بھٹکے ہوئے لوگوں سے جنت چھین لیتا ہے۔ اے لوگوں، قبر میں کوئی ساتھ نہیں جانے والا، قبر میں ساتھ جائیں گے تو اعمال جائیں گے، اور مدینے والے مصطفیٰ کی محبت ساتھ جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبر میں نکیرین آئیں گے، 3 سوال کریں گے، من ربک ما دینک، اور تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذہ الرجل۔ 3 سوال ہوں گے، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، اور حضور کا چہرہ دکھایا جائے گا، دیدار کرایا جائے گا، پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اگر زندگی میں مصطفیٰ سے محبت کی اور مصطفیٰ کے فرامین پر عمل کیا ہے تو ہر سوال کا جواب بندہ صحیح دے گا۔ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور حضور کا چہرہ دیکھے گا تو پکار اٹھے گا، یہ تو میرے آقا ہے، سبحان اللہ۔ یہ تو امام الانبیاء ہے۔ لیکن ہاں وہ منظر بھی یاد رکھنا، نافرمانیاں، بدعمالیاں، شریعت کے ساتھ میں مذاق کرنا، پھر اس کے بعد میں جب قبر میں بندہ جائے گا، پھر سوالات نکیرین ہوں گے، ان کی ہیبتناک شکلیں ہوں گی، ایک ضرب لگائیں گے 70 گز زمین کے اندر دھنسا دیں گے، ایک ضرب لگائیں گے 70 گز زمین میں دھنسا دیں گے۔ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ قبر کے اندر سانپ اور بچھو بھی ہیں، قبر کے اندر جنت کا باغ بھی ہے، جنت کا باغ قبر اس کی بنتی ہے جو شریعت پر عمل کرتا ہے، مصطفیٰ کا سچا غلام ہوتا ہے، جو مصطفیٰ کا دیوانہ ہوتا ہے، اس کی قبر گلزار بنا دی جاتی ہے، جنتی باغات میں سے ایک باغ میں تبدیل کر دی جاتی ہے۔ لیکن جو نافرمان ہے، جو بدعمالیاں اور بد کردار ہے، وہ شخص جب قبر میں جائے گا تو وہ یہ بھی یاد رکھے اسی قبر میں سانپ بھی ہیں، زہریلے بچھو بھی ہیں، اسی قبر کے اندر یہ عالم بھی ہے کہ قبر ادھر سے ادھر کی دیوار، ادھر کی دیوار دونوں آپس میں ملنے لگیں گی، پھر وہ پسلیوں کو ملا کے رکھ دیں گی، جسم کو چور چور کر دیں گی۔ میرے عزیز، اس قبر کو یاد کر کے ذرا سا آنسو بہا لیا کرو، کبھی اپنی آنکھیں بھگو لیا کرو، کبھی خدا کے خوف سے ایک لمحے کے لیے یہ یاد کر لیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو جہنم بنائی ہے نا، اس جہنم میں گناہگاروں کو ڈالا جائے گا۔ آج ہم گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں، ذرا سا احساس نہیں ہوتا ہے۔ میں نے
ایک بات بتائی ہے صرف کہ پیاز اور سود کا کھانے والا اس کا کیا انجام. مصطفیٰ نے اور بھی مناظر دیکھے ہیں. میرے آقا نے ایک منظر یہ بھی دیکھا ہے, کچھ لوگوں کے دماغ پتھر سے کچلے جا رہے ہیں, وہ ایک خون کے دریا میں ہیں, نکلنا چاہتے ہیں, فرشتہ پتھر پھینک کے مارتا ہے, اس کا دماغ پھٹ جاتا ہے, وہ پھر اسی خون کے دریا میں گر جاتا ہے. مسلسل یہ عذاب اس کو دیا جا رہا ہے. بلبل سدرہ سے میرے آقا نے فرمایا تھا, اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت بلبل سدرہ نے عرض کیا تھا, یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ گناہگار لوگ ہیں جو شرابیں پیا کرتے تھے. یا رسول اللہ یہ آپ کی گناہگار امت ہے. اللہ اکبر. مصطفیٰ نے جب اتنا سنا تھا, مصطفیٰ جان رحمت تاجدار مدینہ کو اپنی امت یاد آ گئی تھی. میرے آقا نے جب گناہگار امت کو یاد کیا تھا تو میرے مصطفیٰ نے آنسو بہائے تھے. اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, کیا کبھی میری آنکھ میں آنسو آیا؟ کیا کبھی تمہاری ہماری آنکھ میں آنسو آتا ہے؟ کیا ہم کبھی نبی کو یاد کر کے روتے ہیں؟ کیا ہم کبھی نماز کے چھوٹ جانے پہ آنسو بہاتے ہیں؟ اللہ کے خوف سے کبھی ہماری آنکھیں بھیگتی ہیں؟ نہیں بھیگتی ہے. ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں اے لوگوں, مگر کبھی ہم مصطفیٰ کی یاد میں ایک آنسو نہیں بہاتے. مگر مصطفیٰ کتنا روئے اس امت کے لیے, کتنا غم میرے مصطفیٰ کو تھا اس امت کا. پیدا ہوئے تب زبان پہ رب حبلی امتی, جوانی آئی تب زبان پہ رب حبلی امتی, معراج کا سفر ہے تب زبان پہ رب حبلی امتی. ہر لمحہ حضور نے امت کو یاد کیا. جب آیے کریمہ قرآن کی نازل ہو رہی ہے جس میں پل صراط کا ذکر ہے, میرے مصطفیٰ کو امت یاد آ گئی. پل صراط کیا ہے؟ بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہے. ہر انسان کو پل صراط سے گزرنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کو امت یاد آ گئی کہ جب گناہگار اس پل صراط پہ گزریں گے, کٹ کٹ کے دوزخ میں گر رہے ہوں گے. میرے مصطفیٰ کو امت یاد آئی, حضور رونے لگے. اتنا روئے کہ پھر مدینے سے نکل گئے, آبادی کو چھوڑ دیا, باہر نکل گئے. حضور غار میں پہنچ گئے, غار میں سجدے میں سر رکھ دیا. امت کے غم میں حضور رونے لگے. امت کو یاد کر کے میرے آقا رونے لگے, یا اللہ میری گناہگار امت کو بخش دے, یا اللہ میری گناہگار امت کی مغفرت فرما دے. رب حبلی امتی کی صدائیں زبان پہ ہیں. مصطفیٰ امت کے غم میں رو رہے ہیں. ادھر صحابہ کو آقا نظر نہیں آئے. مصطفیٰ نے مدینے سے باہر نکل کے غار میں سجدے میں سر رکھا ہے. ادھر صحابہ نبی کو تلاش کر رہے تھے. مصطفیٰ نظر نہ آئے تو صحابہ بے چین ہو گئے, اس لیے کہ ان کی آنکھوں کو سکون ملتا تب تھا جب وہ آقا کی زیارت کر لیا کرتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب وہ مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت کر لیا کرتے تھے تب ان کے دل کو سکون ملتا تھا. صحابہ بے چین ہو گئے تھے. کہاں گئے حضور؟ حضور تو امت کے غم میں رو رہے تھے. اے نبی کے امتیوں, تمہیں مجھے یاد کر کے میرے نبی نے بڑے آنسو بہائے. بہت مصطفیٰ روئے کہ آج امت کا حق نہیں بنتا کہ حضور کو یاد کرے, حضور کی تعلیمات پر عمل کرے. اے لوگوں یاد رکھنا, درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج وقت ہے زندگیاں بدلو, معیار بدلو, طریقہ کار بدلو, روش بدلو, اپنی زندگیاں بہتر بناؤ. قسم خدا کی آج بھی اگر ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کر لیں, انشاءاللہ دنیا میں پھر وہی شان ہوگی, پھر وہی تاج وقار ہمارے سر پہ ہوگا, پھر وہی عزتیں ہمارے قدم چومتی ہوں گی, پھر یہی دنیا ہمیں سلام کرتی نظر آئے گی, پھر یہی دنیا مسلمان کے آگے جھکتی نظر آئے گی. شرط اتنی سی ہے, اپنا کردار بہتر بنا لو, اپنا کردار ایسا بنا لو جیسا مصطفیٰ چاہتے ہیں, جیسا اسلام چاہتا ہے. اسلام کے ماننے والوں, اسلام پر عمل تو کرو, قسم خدا کی زندگیاں سنور جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ دوران گفتگو جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل معاف فرمائے, اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھیے میرے ساتھ مل کر, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ.